اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 59 سے آنورڈ سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ موقع اور مہلت دی، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ہمیشہ قائم رہنے کی اور اسی رستے پر اور اس سے بھی بہتر طریقے سے اس کو سمجھنے کی اور اس رستے پر چلنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے آیت نمبر 41 سے لے کر 58 تک کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور 58 آیت تک پہنچ کر انٹرنیٹ میں کچھ خلل کی وجہ سے وہاں پر ہمیں رکنا پڑا۔ آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے آیت نمبر 59 سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے کل کا ہم نے جو کیا ہے کچھ آیات، اس کا ترجمہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 41 سے لے کر 58 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 41: اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کر دیجئے، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں، نہ آپ کو کچھ فائدہ بھی پہنچا سکیں۔ میرے مہربان باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ میری ہی مانیں اور میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ میرے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم کرنے والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ ہو جا۔ کہا، اچھا، تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کی دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنایا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔
ہم نے اسے طور کی جانب سے ندا کی اور رازگوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو بھی نبی بنا کر عطا فرمایا ہے۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا۔ ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا، یا ہم نے اسے بلند مقام عطا کیا۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے بھی ہیں، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے اور روتے گڑگڑاتے وہ یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑگڑاتے گر پڑتے تھے۔ یہاں تک ہم نے کل دیکھا تھا، اور اس کے بارے میں پھر سجدہ تلاوت جو ہے اس کے بارے میں کچھ ہم نے ذکر کیا تھا یاد دہانی کے لیے، تو اس کی مناسبت سے کچھ سوال تھا شفیق صاحب کا، یا کوئی بات وہ کر رہے تھے جو میری طرف سے تو کچھ پرابلم کی وجہ سے نہیں وہ سن پایا یا نہیں اس بات ہو سکی۔ بہرحال اس ٹاپک پہ اگر کوئی بات ہوگی تو آج ہی انشاءاللہ مجلس کے بعد تھوڑے سے وقت میں ہم اس کو کور کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آگے آیت نمبر 59 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں اب یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے کچھ نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہوا، جب سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک کچھ نبیوں کا تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، جیسا کہ حضرت زکریا کا، حضرت عیسیٰ کا، اور کچھ کا بہت ہی مختصر الفاظ میں، لیکن بہت ہی سادہ سادہ اور آسان اور جامع سی آیات تھیں جو کہ ایک بڑی ترتیب کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ہم نے دیکھی۔ اور ان نبیوں اور رسولوں اور اللہ کے ان گنے چنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں یعنی قرآن کی، یا اس وقت کا جو قرآن پچھلی کتابیں جو ہیں ان کے لیے وہ بھی قرآن تھی، یا اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے۔ اب ان نبیوں کے بعد کیا ہونے والا ہے، یا ان نبیوں کے بعد لوگوں نے کیا کیا، یہ ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ فخلف، تو پھر جانشین ہوئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، ناخلف یا برے لوگ، پھر ان نبیوں کے بعد برے لوگ ان کے جانشین ٹھہرے، یا ان کے بعد ان کی چیزوں کو آگے لے کر چلنے والے جو وارث تھے ان کے، وہ تو برے ٹھہرے، برے لوگ ہو گئے۔ جتنے نبی ہم نے، جو 6 قومیں جن کا تذکرہ ہم نے سورہ اعراف میں بھی اور سورہ ہود میں بھی کیا تھا، اور اس کے بعد بھی گاہے بگاہے ان کا ذکر آتا رہتا ہے، قوم ہود، قوم صالح، حضرت نوح علیہ السلام، اور باقی جتنی تھی، لوط بھی تھے، تو ان کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب ان امتوں کو ایک عذاب سے بچا لیا جاتا تو وہ دوسری جگہ پر جب ہجرت کر کے جاتے تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے راست باز ہوتے، پاک باز ہوتے، اللہ پر ایمان والے ہوتے، لیکن جب وہ مطلب گزر جاتے اور ان کی آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر گمراہی کا شکار ہو جاتی، پھر اسی ٹریپ میں آ جاتی ہیں، اس شیطان کے نرغے میں آ جاتی، اور پھر ان کی ضرورت ہوتی کہ ان کے اوپر دوبارہ کوئی نبی یا رسول اللہ تعالیٰ بھیجیں اور دوبارہ ان کی اصلاح کریں، اور دوبارہ پھر ان کی اصلاح کی جاتی، دوبارہ ان کو مہلت دی جاتی، پھر ان میں سے کچھ جو ہیں وہ واپس ایمان لے آتے اور کچھ واپس اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہتے، اور پھر ان کو واپس دوبارہ سے عذاب۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سزا یا عذاب کی مختلف شکلیں جو ہیں
وہ بھی ہم نے مختلف موقعوں پر دیکھیں یا سمجھنے کی کوشش کی۔ بہرحال یہاں پر تقریباً اسی طرح کا ذکر ہے کہ یہ نبی یا رسول جو ہیں جب انہوں نے اپنے وقت گزارا اور اس دنیا سے گزرے، انہوں نے اپنے جو لوگ ہیں ان کو ایک سیدھا راستہ دکھایا، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد کے لوگ جو ان کے بعد آنے والے لوگ تھے وہ ناخلف ہو گئے، انہوں نے پھر برائیوں کو اپنا لیا، اور کس طرح کی برائیاں ان میں زیادہ تھی جو وجہ بنی ان کے واپس گمراہ ہونے کے، اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے ضائع کر دیا نماز کو۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ انہوں نے ضائع کر دیا نماز کو، یعنی جو ایمان کا جو کسی بھی دور میں ایمان میں نماز ہم نے بار بار دیکھا کہ وہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں لاگو رہی ہیں، اور نماز یقیناً جس طرح سے آج ہمارے لیے ایک بنیادی ستون ہے، نماز بھی اور زکوٰۃ بھی، اور خاص کر نماز جو ہے جو ہم روزمرہ اللہ کے حضور اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں، اس سے جو پھر گیا تو سمجھے کہ یہ تو پہلا سٹیپ ہے جس میں پھر وہ مطلب اس گمراہی کی طرف پڑ گئے۔ نماز ہی در حقیقت ایک ایسی چیز ہے، آج ہمیں پتہ ہے کہ جو مومن میں اور کافر میں، کافر یعنی انکار کرنے والے میں فرق کرتی ہے۔ بہرحال انہوں نے نماز کو ضائع کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور پھر اس نے ان سب نے پیروی کی خواہشات کی، اپنے نفسانی خواہشات کی، دنیا کے معاملات میں وہ آگے بڑھتے رہے، دنیا کے معاملات میں وہ اپنے خواہشات جو ہیں ان کی پیروی کرتے رہے، اور جو ایمان اور عقائد کے جو معاملے ہیں ان کو پس پش ڈال دیا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو عنقریب وہ سب ملیں گے گمراہی کو، عنقریب وہ سب گمراہی کو ملیں گے، یعنی اس گمراہی کا نتیجہ جو ہے وہ عنقریب وہ دیکھ لیں گے یا پا لیں گے۔ تو جو ناخلف ہوئے لوگ تو انہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ نمازوں کو ضائع کرنا ہمارے اندر بھی جیسے ہے کہ نماز کو وقت پر نہ پڑھنا، ایک تو ہے نماز سے سرے سے نہ پڑھنا، نماز کو سرے سے ہی بھول جانا، ایک وہ بھی ہے، اس کے علاوہ نماز کو مطلب صحیح وقت کے اوپر نہ پڑھنا، خام خواہ سے اس کو لیٹ کرتے رہنا، اور پھر دل لگا کر اس کو نہ پڑھنا، جو نماز کے صحیح جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر نماز سے آہستہ آہستہ جو ہے دل جو ہے وہ اس کی طرف لگتا ہی نہیں، اور اس کی دل جاتا ہی نہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی یا ایک فیملی یا کچھ لوگ جو ہیں، ایون کہ ایک فرد جو ہے وہ اگر ایسا کچھ اس کا رویہ ہوگا تو اس کے آگے آندہ نسل جو ہے اس کے قوی چانس ہے کہ وہ بھی اسی سے متاثر ہو کر کمزور ہو جائے گی ایمان میں، اور نسل در نسل وہ ایمان کی کمزوری جو ہے وہ پھر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اور پھر اپنی دنیا کی جو خواہشات ہیں ان کی پیروی کرتے رہے، اور ایسے لوگ جو ہیں عنقریب وہ گمراہی جس کو انہوں نے چن لیا اس کا نتیجہ پا لیں گے، اس کا انجام جو ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کیا، چاہے وہ مومن تھا چاہے وہ مشرک تھا، اگر مشرک تھا تو وہ توبہ کر کے ایمان کی طرف آ گیا، مومن تھا تو اپنے ایمان کی تو اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، وہ آمنا اور وہ ایمان لے آیا یا ایمان کو تر و تازہ کیا، اس نے ایمان کی تائید تازہ کی، وہ عمل صالحا اور پھر اس نے نیک اعمال بھی کیے۔ وہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل بھی کیے، ایمان اور نیک عمل، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک عمل جو ہے یہ تو بیس لائن ہے، ایک ہم بہت جگہ پر یہ آیتیں ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہیں بہت جگہ پر اکثر مقامات پر آتا ہے، اور ہم اس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، بار بار یاد دہانی کے لیے اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے ہمیں یہ آیات ملتی ہیں کہ یہ بیس لائن ہے۔ ایمان یا عمل صالح دونوں میں سے کسی چیز میں بھی کمزوری ہے تو سمجھے کہ وہ نیچے اس بیس لائن کے نیچے وہ مطلب گمراہ لوگوں کے طبقے میں یا ان لوگوں کے طبقے میں جن کو کوئی سزا کا خدا نخواستہ معاملہ ہونے والا ہے وہ اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو بیس لائن یا منیمم ہے، پیندہ ہے، کسی برتن کا پیندہ جیسے ہوتا ہے کہ سب سے نچلا حصہ، اس سے نیچے اگر جائیں گے تو پھر برا انجام ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کو جتنا مضبوط کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی وہ اوپر کو اٹھتا چلا جائے گا، اور اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے انسان۔
تو ایمان اور عمل صالح کا بار بار ہم دیکھ رہے ہیں آیات جس میں یاد دہانی اللہ تعالیٰ بار بار اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل بھی کرو. ہاں، جو ایمان اور نیک عمل کرے توبہ کرنے کے بعد تو پھر فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہی لوگ ہیں وہ داخل ہوں گے جنت میں. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جتنا وہ ظاہری طور پر اگر وہ یہ سوچیں کہ دنیا میں انہوں نے محنت اور مشقت کی، دنیا کی آسائشیں جو ہے وہ ان کے سامنے تھی، ان کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے رستے کو چنے رکھا. بہت ساری جگہوں پر ان کو بہت سارا مال اور فائدہ جو ہے وہ بھی ملنے والا تھا، لیکن انہوں نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ کر اپنے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تھوڑی سی تنگی کو اپنے لیے چن لیا یا اس نفع کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا جب اللہ کے حضور وہ پیش ہوں گے، کہ ان کی ذرہ برابر نیکی جو ہے اس کو بھی وہاں پر تولا جائے گا اور اس کا بھی پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم جو ہے وہ نہیں ہوگا. جنات عدن، اور جنات یا باغات، وہ باغات جو جنات ہوں گی عدن ہمیشگی کی، ہمیشہ قائم رہنے والی. اللہ تی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، اور وہ باغات ہوں گے جو وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب کے ساتھ یا بن دکھائے. وہ ان بن دیکھی جنتوں کو جن کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا، ان کو وہ ہمیشہ اپنے لیے پالیں گے. دنیا میں تو نہ ہی کسی نے جنت دیکھی ہے نہ ہی جہنم دیکھی ہے، لیکن ان دونوں کا ایک اندازہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں غیب کی معلومات ضرور ہمیں پہنچا دی ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ اندازہ ہمیں دے دیا. جیسے جنت کے بارے میں کہ اس میں باغات ہوں گے اور اس میں نہریں ہوں گی اور طرح کے پھل ہوں گے، صرف ایک اندازہ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی ہم اس کا اندازہ بھی مطلب ممکن ہی نہیں کہ ہم سوچ سکیں کہ وہ کتنی اعلیٰ اور کتنی وہ پرآسائش جگہ ہوگی. اسی طرح جہنم کے بھی بھڑکتی آگ اور اس کے شعلے اور اس میں جو ہولناکیاں ہوں گی اس کا بھی اشارہ یا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اندازہ، لیکن وہ کس قدر سخت اور کس قدر ہلاکت خیز ہوگی اس کا اندازہ ہمیں یہاں پر زندگی میں کر لینا ناممکن ہے. تو بہرحال بہت ساری غیب کی چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. جنت اور دوزخ قیامت کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جنت اور دوزخ کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو حقدار ہیں جنت کے ان کو جنت دی گئی، اور اللہ یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ جو جہنم کے حقدار ہیں ان کو جہنم میں وہ پھینکا جائے گا. تو غیب پر دیکھی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ایمان ڈالنے والے، جنت کی جو جنت جو کہ انہوں نے دیکھی نہیں لیکن اللہ کے وعدے کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، تو اس بن دیکھی جنت کو پھر اللہ تعالیٰ کے اس بن دیکھے وعدے کو وہاں پر وہ ہمیشگی باغات کی شکل میں پالیں گے. اور یقیناً یہ دن ایک دن آئے گا، انہ کان وعدہ ماتیہ، بے شک وہ ہے اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا. اللہ کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے، اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی طرح کی کوئی شک کیا جا سکے یا اس وعدے کے پورا ہونے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے. لا یسمعون فیہا، نہیں وہ سنیں گے اس میں، کس میں؟ یعنی جنت میں. اور جنتی جو ہے وہ جنت میں نہیں سنیں گے لغون، کوئی بھی لغو بات، کوئی بھی فضولیات وہاں پر نہیں ہوں گی، کوئی شور شرابہ یا کوئی بھی فضول قسم کی بات یا فضول قسم کے کچھ معاملات. الا سلامن، مگر صرف سلام، یعنی مگر صرف امن و امان ہوگا، امن اور سلامتی وہاں پر ہوگی. یا وہ ہر جگہ سے ہر طرف سے سلام کی آوازیں سنیں گے، فرشتے ان کو سلام کہیں گے، وہ آپس میں جنتی ایک دوسرے کو ملیں گے تو سلام کہیں گے. تو سلام کی آوازیں وہاں پر ہوں گی، یا ان کے اوپر ہر طرف امن اور سلامتی ہوگی. اور وہاں پر کوئی بھی لغو بات اور کوئی بھی شور شرابہ اور کوئی بھی مطلب پریشان کن بات وہ وہاں پر نہیں ہوگی. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہے اس میں رزق ہوگا صبح اور شام وہاں پر رزق سے، اللہ تعالیٰ کے مختلف طرح کے رزق سے وہ لطف اندوز ہوں گے. ان کا رہنا بیٹھنا اٹھنا پہننا سونا، ان کا ماحول آب و ہوا، ہر چیز ایسی ہوگی. پچھلی کچھ آیات میں ہم نے پڑھا کہ وہ اس سے اکتائیں گے بھی نہیں، اس طرح سے ان کے معاملات ہوں گے، اس طرح سے ان کو وہ کھانا پیش کیا جائے گا، پینا پیش کیا جائے گا، رہن سہن اس قدر پرآسائش اور اس قدر دل کو چھو لینے والا ہوگا کہ وہ اسے اکتائیں گے بھی نہیں، اور ہمیشہ اس کو بدلنے کا بھی نہیں سوچیں گے کہ ہم اس کو بدل کر کوئی اس سے بہتر جگہ کی طرف چلے جائیں.
उसको इस कदर पुरआसाइश जिंदगी वहां पर हमेशा कायम रहने वाली जिंदगी उनको मिलेगी। तिलकल जन्नतु, यही जन्नत, अल्लती नूरिसु, अल्लती नूरिसु, नूरिसु जिसका हम वारस बनाएंगे, यही जन्नत जिसका हम वारस बनाएंगे, मिन इबादिना, अपने बंदू में से, मन कान तकिया, जो होगा परहेजगार, जो परहेज अल्लाह के बंदू में से जो परहेजगार होगा, उनको फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इसी जन्नत का, यही जन्नत है जिसका हम वारस बनाएंगे। दुनिया जमीन के ऊपर जो कुछ है, जमीन के ऊपर जो कुछ है, बहुत सारी आयत हमने पढ़ी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके वारिस तो हम ही हैं। उसका हमने 2-3 दफा तज़किरा भी किया कि इस दुनिया में इंसान तो बड़ा इतराता फिरता है कि ये मेरी मलकियत या मेरी विरासत में ये सारा कुछ है, लेकिन उसको तो इस दुनिया से गुजर जाना है। और बिलाखिर जब सारे इंसान इस दुनिया से गुजर जाएंगे तो ये दुनिया के ऊपर जो कुछ है वो उसका वारिस कौन होगा? अल्टीमेटली उसके वारिस अल्लाह ताला ही हैं। लेकिन यहाँ पर जन्नत के बारे में, दुनिया के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि उसके ऊपर जो कुछ है उसके वारिस जो है वो तो सिर्फ हम ही हैं, यानी अल्लाह ताला है। लेकिन जन्नत के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जन्नत का वारिस हम उसको बनाएंगे जो कि परहेजगार होगा, यानी जन्नत एक ऐसी जन्नत होगी जो हमेशा हमेशा उसके पास होगी, वो उससे छिनेगी नहीं, उसको वो छोड़ेगा नहीं, और उसके ऊपर के वक्त कभी नहीं आएगा कि वो उस जन्नत से अलग हो, तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसको वारस ठहर जाएगा। तो यानी सही वारस, जो सही मानों में जो वरासत है इंसान की, वो दुनिया में को माल को समझता है अगर, तो वो धोखे में है। उसकी सही वरासत तो आखिरत में जो कुछ मिलेगा वो है उसके लिए, और उस सही वरासत के लिए हमें इस दुनिया में कोशिश करनी है। ऐसे ही मेरे ये बात अभी तय करते हुए मेरे जहन में आ गया, एक साइंटिफिक फार्मूला है या साइंटिफिक एक कंसेप्ट है कैटालिस्ट का। जो केमिस्ट्री वगैरह जानते हैं उनको यकीनन पता होगा। आम फहम अंदाज में मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं सही मेरे जहन में आ गई, ये मुख्तलिफ मिसाल हो, लेकिन समझने के लिए कि कैटालिस्ट क्या है, कि कैटालिस्ट कोई भी ऐसी चीज जो किसी दूसरे अमल को या किसी दूसरी चीज को किसी दूसरे काम को अंजाम देने में आसानी पैदा कर दे, लेकिन वो खुद उसका कोई हिस्सा ना हो उस काम का। उसकी छोटी सी मिसाल ये है कि आप चाय के कप में आप चीनी डाल दें, चाय के कप में आप चीनी डाल दें, तो वो चीनी जो है वो चाय के कप में नीचे बैठ जाएगी, और उस चीनी को हल होने में हो सकता है कि पूरा दिन या 2 दिन, हो सकता है कितने ही दिन पड़ी रहे, लेकिन वो चीनी नीचे बैठी रहे, वो पूरी तरह हल नहीं होगी। लेकिन जब चम्मच के साथ उस चीनी को हिलाया जाएगा तो वो फौरन चंद सेकंड में वो चीनी जो है वो हल हो जाएगी, और चम्मच को बाहर निकालेंगे तो चम्मच वहीं का वहीं होगा। इसी तरह से बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केमिकल प्रोसेसेस में, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिनको कोट किया जा सकता है। लेकिन आम फहम जबान में हम कि अगर चीनी को मतलब जल्दी से उसमें मतलब हल करना है तो चम्मच के जरिए उसको हिलाएं चंद सेकंड के लिए, और चम्मच को बाहर निकालना, चम्मच अपनी जगह पर कायम है, उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चीनी जो अमल जो है वो पूरा हो जाएगा। तो दुनिया जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है कि दुनिया दुनिया के में ही रह जाएगी, लेकिन इस दुनिया के नतीजे में, इस दुनिया को इस्तेमाल करके हम जो आखिरत के लिए कमाएंगे, आखिरत में जो अमल अपना बनाएंगे, वही है जो बाकी रहने वाला है। ये दुनिया की चीज उस कैटलिस्ट की तरह यहीं पर रह जाएगी, उसका कुछ फायदा नहीं, उसका कुछ अमल दखल नहीं कि वो उस आखिरत के उस हिस्से में हिस्सा ले सके। तो ये दुनिया जो है इसी तरह से, इसी तरह से दुनिया के ऊपर जो माल और दुनिया के ऊपर जो रौनकें हैं ये दुनिया में ही रह जाने वाली हैं। हाँ, इनके जरिए से, इनसे बचकर, इनको इस्तेमाल करके, पॉजिटिव इस्तेमाल करके, इसकी गुमराहियों से बचकर जो अपनी आखिरत को संवार लेगा वही है जो कामयाब होगा। दुनिया तो दुनिया में रह जाएगी, और आखिरत में जो विरासत मिलेगी उस अमल की शक्ल में या उस अंजाम की शक्ल में, वो फिर उस इंसान का हक होगा जो भी उसको अल्लाह ताला की तरफ से अता होगा। तो ये दुनिया, अल्लाह ताला ने कहा बहुत खूबसूरती के साथ कि हम तो उस जन्नत के वारिस बनाएंगे उस शख्स को, या उन लोगों, अपने अपने बंदू में से उनको जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, परहेजगार हैं। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला, और नहीं हम उतरते इल्ला बि अम्रि रब्बिका, मगर
तेरे रब के हुक्म से, नहीं हम उतरते मगर तेरे रब के हुक्म से। ये हजरत जिब्राइल अमीन का कौल है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर नकल किया। यकीनन ये अल्लाह के हुक्म के तहत ये जुमला जो है उनका है, उनकी तरफ मंसूब है या उनका कौल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही आती थी, कुरान मजीद की आयत जब आती थी, तो उनमें कभी वक्फा भी होता था, कभी कुछ वक्फा जो है लंबा भी हो जाता था, कुछ भी ज्यादा पीरियड के लिए, कुछ अरसे के लिए, कभी जो है वो जल्दी जल्दी से बहुत सारी आयत जो है वो आती थी। तो जब वो वक्फा आता था उसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा इंतजार करते थे कि उस वही का, कि कब अगली आयत आए, कब मुझे अगला हुक्म मिले। तो वो कभी कभी वो जब उसमें डिले होता था या वक्फा ज्यादा होता था तो वो बेचैन हो जाते थे, बेचैनी से उसका इंतजार करते थे। और उसका फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक गिला या एक शिकवा भी जिब्रील, हजरत जिब्रील अमीन से कर दिया कि आप इतनी देर से क्यों आती हैं, ये वक्फा जो है ये मेरे ऊपर गिनाह गुजरता है या मुझे बेचैन करता है। तो उसके ऊपर फिर जिब्रील अमीन ने कहा कि हम तो नहीं उतरते मगर सिर्फ तेरे रब के हुक्म से। ये वही या ये जो आयात जो हम लेकर आते हैं ये तो हम अपनी तरफ से नहीं, लेकिन ये तो आपके रब के हुक्म से हम लेकर आते हैं। लहू मा बैना ऐदीना वमा खल्फना, उसी का है जो हमारे हाथों के दरमियान में है और जो कुछ हमारे पीछे है। वमा बैना जालिक, और जो कुछ उसके दरमियान में है, यानी हमारे हाथों के दरमियान, हमारे आगे और पीछे, और जो कुछ हमारे दरमियान में है, ये सब कुछ सब उसी का है, यानी अल्लाह ही का है या अल्लाह ही के हुक्म से है जो भी कुछ हो रहा है और जैसा भी कुछ हो रहा है। वमा काना रब्बु का नसिया, और नहीं है तेरा रब भूलने वाला, और आपका रब जो है भूलने वाला भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि वो भूल जाए कि एक चीज जो है वो तय है और उसको वो वक्त गुजर गया और उसको याद नहीं, ऐसा भी मुमकिन नहीं। ये सब का सब आपके रब की तरफ से ही है। रब्बु समावाति वल अर्ज, और रब है आसमानों और जमीन का। वमा बैनहुमा, और उन दोनों के दरमियान वही रब है, या वही पालने वाला है हर चीज का, जो कुछ आसमानों में है, जमीन में है, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, यानी पूरी कायनात में जो कुछ है उसका रब तो वही है। फ़अबुदहु वस्तबिर लिइबादतिही, बस आप इबादत कीजिए उसी की और कायम रहिए उसी की इबादत पर, यानी आप उसी की इबादत कीजिए और उसी की बंदगी कीजिए। इबादत के बहुत सारे पहलू भी हैं इबादत में, जैसे गुलाम जो है अपने आका का या अपने मालिक का वो फर्मा बरदार भी होता है और उसी की हमेशा सुनता है। तो अल्लाह की इबादत जो है उसकी फर्माबरदारी यानी उसके हुक्मों को भी मानना है और उसकी परस्तिश भी करनी है। इबादत भी उसी की करनी है और हुक्म भी उसी के मानने हैं। तो आप उसी की बंदगी कीजिए और उसी की इबादत भी करते रहिए। हल तालमु लहू समिया, क्या आप जानते हैं उसका कोई हम नाम? क्या आप अल्लाह का कोई हम नाम जानते हैं? या क्या आप अल्लाह के मुकाबले में कोई सिफात के मामलों में या मामूलात के मामले में किसी को पाते हैं? एक सवाल ये, और इस सवाल के अंदर ही इसका जवाब पोशीदा हुआ है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता कि रब के बराबर या रब के नाम या उसके जैसा कोई नहीं हो सकता, तो फिर आप उसी रब की जो कि इस पूरी कायनात का रब है उसी की इबादत कीजिए और उसी की बंदगी करते रहिए। वो यकूल इंसान, और कहता है वो इंसान, और वो कहता है इंसान या इंसान कहता है आइजा मित्तु, क्या मैं मर जाऊंगा? लसौफा उखरिजु हय्या, और वाकई अनकरीब मैं निकाला जाऊंगा। उस वक़्त के जो मुशरिक होते थे, उन मुशरिकों के बारे में जो अकायद थे आखिरत के बारे में या क़यामत के या मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी के बारे में, वो दो तरह के मुख्तलिफ तरह के अकीदे थे उनके। उनमें से कुछ लोगों का अकीदा तो ये था कि बिल्कुल सिरे से क़यामत जो है ही नहीं, सिरे से इस ज़िंदगी में जो बस ज़िंदगी है बस वही गुजारनी है, उसके बाद उनको पास कुछ भी नहीं। एक कैटेगरी ये थी, और वो फिर क़यामत के यानी मौत के बाद दोबारा जिंदा होने का वो इनकार करते थे और उसके ऊपर वो तवज्जुब करते थे। और दूसरी किस्म के लोग जो कि क़यामत के ऊपर यकीन तो करते थे या क़यामत के बारे में कुछ नजरियात उनके तो थे दोबारा जिंदा होने के भी, लेकिन उसके साथ साथ जो ये भी अकीदा रखते थे कि हम ये जो बुतों की या दूसरे खुदाओं की हम पूजा करते हैं या उनको पुकारते हैं, तो अगर अल्लाह ताला तो कुदरत रखता है हर चीज पर,
اگر وہ چاہے تو ہمیں اس سے روک دے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نہیں روکتا اور اس کے باوجود ہمیں اس نے مال و دولت اور عزت اور مرتبہ اور شہرت دے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے. اور اگر اللہ آج ہم سے خوش ہے تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے دولت اور اولاد سے نوازے گا. تو یہ دونوں طرح کے جو لوگ ہیں، ان دونوں طرح کے لوگوں کا ہم تذکرہ دیکھیں گے. یہ پہلی طرح کے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ ابھی ہے، دوسری طرح کا لوگ جو ہے ان کا تذکرہ تھوڑا سا آگے جا کر آئے گا. ہو سکتا ہے کہ آج ہم اس آیت کو کور کر سکیں گے یا نہیں، وہ تو ہم جیسے آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں. بہرحال یہ پہلی طرح کا جو لوگ یہ تھے ان کا یقول الانسان اذا مت لسوف اخرج حیا، کہ کہتا ہے انسان کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو واقعی ان قریب میں دوبارہ نکالا جاؤں گا زندہ کر کے. واقعی یہ حقیقت ہے یا واقعی مجھے تعجب کے ساتھ وہ سوال کرتا ہے کہ کیا واقعی میں دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا جائے گا جبکہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بھی گل سڑ کر مٹی میں مٹی مل جائیں گی. اولا یذکر الانسان، یہ اس کا جواب یہ ہے تو کیا نہیں وہ یاد کرتا ایک انسان، کیا وہ انسان جو ہے وہ نہیں یاد کرتا انا خلقناہ من قبل، کہ بے شک ہم نے ہی پیدا کیا اسے اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور اس حال میں کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. پہلے تو اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اس نام کا یا اس شکل و صورت کا یا اس حیت کا کوئی انسان جو ہے دنیا میں آئے گا. تو اس وقت جب اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، نمبر ایک. یا دوسرا پہلو جو ہے کہ اس وقت جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کو پھر ایک بقدر پانی کے نطفے سے پیدا کر کے اس کو پھر زندگی کی اس کی حفاظت کرتے کرتے ہم نے اس کو اتنا پال پوس کر بڑا کر دیا. تو اب وہ انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں. تو پہلے جب پیدا کیا وہ تو زیادہ مشکل ہونا چاہیے یا دوبارہ زندہ کرنا. اب تو اس دنیا میں آ چکے، اب تم نے اس دنیا میں کچھ کردار جو ہے وہ ادا کیا، اب تمہارا عمل ہے ریکارڈ کیا گیا، تمہارا ایک سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہے. وہ ریکارڈ جو ہے وہ پھینکنے کے لیے تو نہیں، ضائع کرنے کے لیے تو نہیں، وہ ریکارڈ تو ایک حساب کتاب ہے جس کو چکتا کرنا ہے. تو کیا تم سمجھتے ہو کہ دوبارہ نہیں اٹھو گے؟ تو یہ یاد کرو یا اس طرف نظر دوڑاؤ کہ پہلے جب تم پہ پیدا کیا گیا تھا اس وقت تو تمہاری حیثیت کچھ نہیں تھی. تو جب پیدا کیا جانا جو ہے پہلی دفعہ وہ ہو سکتا ہے، تو دوبارہ اٹھایا جانا تو اس سے کافی آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں پہلی دفعہ یا بعد کی دفعہ، لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے پہلی دفعہ کوئی چیز بنانا یا پیدا کرنا وہ زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ دوبارہ سے اس کو بنایا جائے یا پیدا ہو. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، پس قسم ہے آپ کے رب کی، فَوَرَبِّكَ، پس آپ کے رب کی قسم ہے، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، بلا شبہ ضرور ہم اکٹھا کریں گے انہیں یوم محشر کے دن یا حشر کے دن ان کو اکٹھا کریں گے. وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو، نہ صرف انہیں بلکہ ان کے شیطانوں کو بھی. وہ شیطان ہی ہے جن کے نرغے میں آ کر یا جن کے بہکاوے میں آ کر وہ یہ سب بدعقیدگیاں جو ہیں وہ اپنے ذمہ لگائے بیٹھے ہیں اور ان کے اوپر اتراتے پھرتے ہیں. تو نہ صرف ان کو بلکہ ان شیطانوں کو بھی. اور یہ شیطان جو ہے قرآن کی کچھ آیات میں یہ شیطان جو ہے انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو جو گمراہ کرتے رہے لوگوں کو، جو اللہ کے راستے سے ہٹاتے رہے اور ان گمراہی کے نتیجے میں آخرت میں ان کا جو برا حال ہونے والا ہے، تو وہ جو شیطان ہے جو گمراہ کرتے رہے دنیا کی زندگی میں ان کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے ان انسانوں کے ساتھ ساتھ. ثم لنحضرنہم، پھر ضرور ہم حاضر کریں گے انہیں، حول جہنم جثیہ، جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. جس طرح سے مجرم کو گھٹنوں کے بل گرا کر اس کو وہاں پر حاضر کیا جاتا ہے کسی بڑے حکمران کے سامنے یا بڑے بادشاہ کے سامنے، اس طرح سے جہنم کے گرد ان کو گھٹنوں کے بل گرا کر حاضر کیا جائے گا اللہ کے حضور. ثم پھر لننزعن، پھر ضرور ہم کھینچ نکالیں گے، پھر ہم ضرور کھینچ نکالیں گے، من کل شیعہ، ہر گروہ میں سے. ان کے جو گروہ یعنی مختلف گروہوں کی شکل میں ان کو وہاں پر جمع کر دیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا. پھر ان گروہوں میں سے یا ہر گروہ میں سے ہم کھینچ کر نکالیں گے، ایہم، ان میں سے جو اشد علی الرحمن عتیہ، زیادہ سخت
رحمان کے خلاف سرکشی میں، جو دنیا کی زندگی میں سرکشی میں زیادہ سخت رہا، اللہ کی گمراہی جو ہے اس میں وہ زیادہ آگے آگے رہا، زیادہ وہ شدید رہا یا زیادہ سخت مخالفت کرتا رہا، ان کو تو پھر ہم اس میں سے چن چن کر کھینچ کھینچ کر نکالیں گے۔ ثم لنحن، پھر یقیناً ہم عالم، زیادہ جاننے والے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو جو ہم اولا، وہ زیادہ حقدار ہیں وہ، بہا، اس بات کا کہ سلیہ، وہ داخل ہوں یعنی جہنم میں، وہ لوگ جو زیادہ حقدار ہیں جہنم میں داخل ہونے کے، ان کو وہ خوب اچھی طرح سے ہم جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان گروہوں میں سے پھر ان لوگوں کو چن چن کر نکالیں گے جو دنیا میں لیڈ کرتے رہے اس گمراہی کے رستے پر، جو دنیا میں لیڈر بنتے رہے اور دوسروں کو بھی اپنے اس گمراہی کے رستے پر بلاتے رہے۔ تو جو دنیا میں لیڈ کرتے رہے یا دنیا میں زیادہ سختی سے اللہ کی مخالفت کرتے رہے، ان کو ہم چن چن کر اس گروہ سے نکالیں گے، اور جس طرح سے دنیا میں وہ لیڈ کرتے رہے اسی طرح سے وہ آخرت میں بھی زیادہ حقدار ہیں کہ وہ لیڈ کریں ان لوگوں کو جو جہنم میں گرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں ان لوگوں کو، زیادہ حقدار ہیں اس میں داخل ہونے کے، یعنی زیادہ حقدار سے مراد کہ جو اس بات کے حقدار ہیں کہ پہلے ان کو جہنم میں پھینکا جائے، اور اس کے پیچھے پیچھے پھر جس طرح دنیا میں ان کی پیروی کرتے رہے اسی طرح سے آخرت میں ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، استغفر اللہ۔ اسی طرح سے فرعون کے بارے میں بھی ہم نے کچھ پڑھا تھا کہ فرعون بھی اسی طرح سے، جس طرح سے دنیا میں وہ اپنے جو ہم منصب ہیں، اس کو وہ ہم منصب سے مراد جو اس کے پیروکار ہیں ان کو لیڈ کرتا رہا، تو آخرت میں بھی قیامت کے دن بھی اسی طرح سے وہ آگے لیڈ کرتا ہوا آگے جہنم میں جا کر گرے گا، اور اس کے جو لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرتے رہے دنیا میں وہ بھی آخرکار اس کے پیچھے جہنم میں ہی گر جائیں گے۔ تو یہ یعنی دنیا میں جو لیڈ کرتا رہا، جس طرح سے دنیا میں لیڈ کرتا رہا گمراہ کے رستے کی، اسی طرح سے آخرت میں بھی جہنم کے رستے میں بھی وہ اس کو ایز اے لیڈر اس کو آگے لگا کر سب سے پہلے اس کو دھکیلا جائے گا، اور اس کے پیچھے پھر اس کے پیروکار جو ہیں اس کے زیر اثر جو لوگ تھے ان کو بھی اس کے پیچھے ہی ڈال دیا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں تم میں سے کوئی بھی، الا واردھا، مگر اس پر سے گزرنے والا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر سے نہ گزرے، یا نہیں تم میں سے کوئی بھی ایسا مگر وہ اس پر سے گزرنے والا ہے۔ کس پر سے؟ یہاں پر پل صراط کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس کو پل صراط سے نہیں گزرنا، سب کو پل صراط سے گزرنا ہی پڑے گا۔ کان علی ربک ختما مقضیہ، یہ ہے تیرے رب پر حتمی فیصل شدہ، یعنی یہ اب تیرے رب کا ایک حتمی فیصلہ ہے، ایک طے شدہ فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ اور پل صراط سے گزرنا یعنی پل صراط ایک دنیا کا راستہ ہے، ایک آخرت ہے۔ دنیا میں ایک صراط ہے ہمارے پاس اور ایک آخرت میں صراط ہے۔ دنیا کا صراط کیا ہے؟ صراط مستقیم، جس کو صراط المستقیم کہتے ہیں۔ دنیا میں ایک سیدھا راستہ جو کہ تقویٰ کا راستہ ہے، اور آخرت میں ایک راستہ ہے جس کے اوپر گزرنا ہے ہمیں، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، جو پل صراط کے نام سے ہے جانا جاتا ہے۔ دنیا میں جو صراط مستقیم پر چلتا رہا، جتنی وہ فوکس طریقے سے، جس قدر وہ دنیا میں اس سیدھے راستے کے اوپر اپنے آپ کو دنیا کے کانٹوں سے، دنیا کی بے راہ رویوں سے، اور دنیا کی جو آزمائشیں ہیں، دنیا کی جو آزمائشیں ہیں، زینتیں ہیں، رونقیں ہیں دنیا کی، ان سے بچا کر جو دنیا میں اس سیدھے راستے پر چلتا رہا، جس قدر وہ مضبوطی سے دنیا میں چلتا رہا، اسی قدر اس صراط مستقیم کے آخر میں یعنی اگلا سٹیپ جو ہے، اگلا راستہ جو اس کو ملے گا، جو پل صراط ملے گا، تو جس قدر وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ دنیا کے اس صراط مستقیم پر چلتا رہا، اسی قدر آسانی سے وہ آخرت کا جو پل صراط ہے اس پر سے گزر جائے گا۔ اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ جو لوگ اپنے تقوی اور ایمان کے اعتبار سے جو جتنا زیادہ تقوی اور ایمان والے ہیں وہ اتنے ہی آسانی سے گزرتے چلے جائیں گے، اور جو ایمان میں جتنے ہی کمزور ہوں گے اس کمزوری کے اعتبار سے وہ مشکل سے وہاں پر گزریں گے۔ کوئی جو ہے وہ برق رفتاری سے، بجلی کی تیزی سے، روشنی کی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر جیسے بڑی تیز رفتاری سے گزر جائے گا، کوئی ہوا کی طرح سے گزرے گا، کوئی پرندے کی طرح سے گزرے گا، کوئی آہستہ آہستہ سے چل کر اس کو گزرے گا، کوئی گھسٹ گھسٹ کر اس سے لیٹ کر لپٹ لپٹ کر اس سے چلے گا اپنے، تو بڑی مشکل سے، حالانکہ وہ زخمی بھی ہوگا، اور لیکن یہ ہے کہ وہ گزر جائے گا اس پل صراط سے۔ دنیا میں جس قدر اس نے مضبوط رکھا اس قدر آسانی سے وہ پل صراط سے گزرے گا، لیکن جو دنیا کی جو صراط مستقیم ہے اس میں اس نے نظریں جو ہیں ادھر ادھر ہٹاتا رہا، دنیا میں الجھتا رہا، دنیا کی آسائشیں جو ہیں ان سے مزے لوٹتے رہا اور اپنا وقت دنیا میں ضائع کرتا رہا۔ تو جس طرح سے وہ دنیا میں اس نے اس صراط مستقیم میں ڈنڈی ماری یا صراط مستقیم سے ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا، اسی قدر پھر وہ آخرت میں بھی اس صراط پل صراط جو ہے اس پر سے گزرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، اور وہ پھر پل صراط سے گزرتے ہوئے وہاں پر جہنم میں جھونک دیا جائے گا یا گر جائے گا۔ تو یہ دنیا کا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، اور ایک آخرت کا راستہ ہے جو پل صراط ہے۔ جو دنیا کے اس راستے پر صحیح طریقے سے اور سیدھے طریقے سے اور فوکس ہو کر گزرتا رہا، وہ آخرت میں بھی انشاءاللہ اس پورے صراط سے بڑی آسانی سے گزرے گا۔ تو ہمیں اب طے کرنا ہے کہ ہم دنیا میں اس راستے پر کس طرح سے چلتے ہیں، کہ ہمارا دنیا میں اس راستے پر گزرنا ہمیں یہ اشارہ ضرور کر دے گا کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اپنا ارادہ اور نیت اور عمل جو ہے وہ مضبوط رکھنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہمیں کہہ رہی ہیں ان کو سن کر اور ان کو سمجھ کر جہاں تک ممکن ہو، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو کہ بہت ہی تیزی سے، آسانی کے ساتھ اور تیزی سے اس پل صراط سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ثم ننجی الذین، اور پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں، یہ پل صراط سے گزرنے کے بارے میں، کہ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے اتقوا، جن سب نے تقوی اختیار کیا، وہی تقوی جو دنیا کا تقوی یا دنیا میں جو صراط مستقیم پر چلتے رہے، ان کو تو ہم بچا لیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور ہم ظلم کرنے والوں کو چھوڑ دیں گے، فیہا، اس میں، جسیہ، گھٹنے کے بل گرے ہوئے، یعنی جو ظلم کرنے والے، دنیا میں جو ظلم کرنے والے، دنیا میں ظلم کیا کرتے ہیں، جو صراط مستقیم سے بٹکتے رہے، وہ ظالم کرنے والے جو ہیں ان کو تو پھر گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر ہماری آیات، بینات، واضح، جب ان کے اوپر کھلی اور واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذین کفروا، تو وہ سب کفر کرنے والے کہتے ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ کفر کرنے والے جو کافر لوگ ہیں یا مشرک لوگ ہیں اس وقت، جب ان کے اوپر بہت ہی واضح اور کھلی اور آسان سی آیات جو ہیں وہ تلاوت کی جاتی ہیں، یا ان کو پڑھائی پیش کی جاتی ہیں، یا ان کو ذکر کیا جاتا ہے ان کے اوپر، تو وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں۔ یہ دو گروہ یہاں پر ان کا ذکر ہونے جا رہا ہے، کہ ایک کافروں کا گروہ جس میں کافر اور مشرک لوگ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ اس آیت میں ہمیں ملے گا، کہ جو کفر کرنے والے ہیں، یہ کافر ہیں، وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں، جب ان کے اوپر تلاوت جو ہے وہ ان کو سنائی جاتی ہے یا آیات ان کو بتائی جاتی ہیں، تو وہ ایمان والوں سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ کافر جو ہے مومنوں سے کیا سوال کرتے ہیں؟ ای الفریقین، دونوں گروہوں میں سے، یہ دونوں گروہ کون سے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا؟ ایک کفار کا گروہ ہے اور ایک مومنین کا گروہ ہے۔ تو دونوں گروہوں میں سے خیرن، کون سا بہتر ہے؟ وہ سوال کرتے ہیں، کافر جو ہے وہ مومنوں سے سوال کرتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون سا بہتر ہے، کس معاملے میں، یا کیسے وہ بہتری کا پیمانہ کیا ہے ان کا، یا کس مطلب نظریہ سے اس کی بہتری جو ہے اس کو ناپ رہے ہیں؟ وہ مقام میں، وہ احسن ندیہ، اور مجلس کے اعتبار سے، مقام اور مجلس کے اعتبار سے ان دونوں گروہوں میں سے کون بہتر ہے۔ ظاہری طور پر جو فرق نظر آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ جو مومن گروہ ہے یا جو مسلمان ہو چکے، جو ایمان لے کر آئے، ان میں اکثریت جو ہے
وہ کچھ غریب جو لوگ تھے یا مسکین لوگ تھے یا جو تھوڑے سے لوور طبقہ کے لوگ تھے، اگرچہ اس میں بڑے اعلیٰ حسب و نسب کے لوگ بھی شامل تھے، لیکن شروع میں خاص کر جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی یا جب یہ سورہ نازل ہوئی نبوت کے 5ویں 6 سال میں، تو اس وقت تک تو زیادہ تر تعداد جو ہے، بہت کم تعداد تھی جو مسلمان ہوئے تھے اس وقت تک، اور جو مسلمان ہوئے تھے ان میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ تھوڑے سے کم حیثیت کے یا تھوڑے سے غریب لوگوں کے طبقے میں سے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا اپنی مجلس جو ہے اس کی طرف نظر دوڑاؤ کہ وہاں پر ایک غریب غربا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کے لیے بھی کچھ خاص انتظام نہیں، کبھی کوئی چادر بچھا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی مٹی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور کس طرح سے مجلس ہے اس کو ذرا کمپیئر کرو یہ کافرین کی، مشرکین کی مجلسوں سے، جو بڑی بڑی مجلسیں ہیں جہاں پر تکیے لگے ہوئے ہیں اور جہاں پر بڑے بڑے لوگ عمراء اور وزراء آتے ہیں، اور جہاں پر بڑی سہولت کے ساتھ ان کو شراب یا ان کو جو طعام جو ہے وہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو ذرا ان دونوں طرح کی مقام اور محفلیں جو ہے ان کو کمپیئر کر کے ہمیں بتاؤ کہ کون سی تم اس میں سے بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے جو کافر جو ہیں وہ تو دنیا کی ہی زندگی کو ناپتے ہیں یا دنیا کے ظاہری اعتبار سے ہی وہ اس فرق کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ سوال کرتے ہیں مومنین سے، اس وقت سوال کرتے تھے اور یہ سوال کرتے تھے کہ تم دیکھو کس طرح سے تم لوگ مطلب ایک سخت زندگی گزار رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عقیدے کے تحت کہ ہمیں تو ہر طرح کی دولت بھی میسر ہے اور آسانیاں بھی میسر ہے، تو اس طرح سے وہ کمپیئر کرنے کا کہتے تھے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اب اللہ تعالیٰ کا جواب جو ہے اس کمپیریزن، جو ظاہری کمپیریزن جو کیا انہوں نے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کس طرح دے رہے ہیں؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنی ہی قومیں ہیں، کتنی ہی ہیں کہ ہم ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے، من قرن، بستیوں میں سے یا قوموں میں سے، کتنی ہی قومیں ہیں جو ان سے پہلے ہلاک کر دی ہم نے۔ ہم احسن و اساساً، وہ کہیں بہتر تھی ساز و سامان کے اعتبار سے، ورعیہ، اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کے لحاظ سے۔ کتنی ہی قومیں ہیں جو اس سے پہلے ہم نے تباہ کر چکے، جو تم سے ساز و سامان کے اعتبار سے اور مال و دولت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے بہت ہی مضبوط سی یا بہت ہی بہتر تھی۔ اس سے پہلے قوم صالح اور قوم شعیب وغیرہ، قوم مدین جو گزری ہیں، وہ مال و دولت کے اعتبار سے بھی اور ظاہری آسائشوں کے اعتبار سے بھی تم سے کہیں زیادہ آگے تھی اور کہیں زیادہ بہتر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی ہلاک کر دیا، اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں اور پھر بار بار یاد کرا رہے ہیں کہ ذرا یاد کرو کس طرح سے تم اتراتے ہو دنیا کی زندگی میں۔ اسی نظریے کے ساتھ تم اپنے ماضی کو دیکھ لو کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں۔ بلکہ اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، اس وقت کے بھی اعتبار سے اگر دیکھیں تو عنقریب یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ اس وقت کی دنیا کی جو امپائر ہیں، اس وقت کی جو دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، کچھ ہی سال بعد، 10 12 15 سال کے بعد میں، وہ تو ان مسکین لوگوں کے سامنے جن کو تم مسکین کہہ رہے ہو یا جن کو تم کوئی کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے، وہ بڑی بڑی امپائر جس میں رومن اور پرشین امپائر جو ہیں، وہ ان کے قدموں میں آ کر گرنے والی ہیں۔ تو یہ مسکین لوگ جو ہیں ان کو بہت ہی انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے۔ اور اگر ہم اندازہ کرنے کے لیے کہ اہل عرب جو ہیں، اہل عرب یا مکہ کے لوگ جو ہیں، ان کی بود و بات ٹھیک ہے، دولت کی ریل پیل جو تھی، سارا کچھ تھا، لیکن اس طرح سے جس طرح سے رومن اور پرشین جو ہیں اپنی سلطنتیں قائم رکھی، یا جس طرح سے انہوں نے وہاں پر بلڈنگز، اور جس طرح سے ان کے پاس مال و دولت تھی اور آسائشیں تھی، اس طرح کی تو اہل مکہ کے پاس بھی نہیں تھی، اہل عرب کے پاس بھی نہیں تھی۔ اس کا مثال یا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یا اس کو صرف سمجھنے کے لیے، اندازہ کرنے کے لیے کہ وہ کس قدر بڑی امپائرز تھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہاگیا صوفیہ ہے۔ ہاگیا صوفیہ یہ ترکی میں ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، جو پہلے چرچ تھی، بعد میں وہ لائبریری رہی، اور ابھی 1 سال 2 سال پہلے غالباً اس کو مسجد کا درجہ دے دیا گیا۔ بہت مشہوری ہوئی تھی جب اس کو مسجد قرار دے کر اس میں غالباً سب سے پہلے جمعہ کی نماز ہوئی تھی یا جمعے کی اذان ہوئی تھی، تو اس کے بعد اس کی بڑی تشہیر ہوئی تھی۔ وہ ہاگیا صوفیہ، وہ جو مسجد ہے، اگر اس کی بلڈنگ کو دیکھیں یا وہ مسجد کو دیکھیں تو وہ ایک بہت عالی شان اور بہت بڑی بلڈنگ ہے اور بہت مضبوط بلڈنگ ہے، اور وہ بلڈنگ جو ہے وہ 537 عیسوی میں وہ تعمیر ہو گئی تھی۔
اس کی تعمیر 537 عیسوی میں مکمل ہو چکی تھی، اور 537 عیسوی کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی تقریباً 32-33 سال پہلے، 33 ایئرز بیفور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی 33 سال پہلے وہاں پر ایک ایسی بلڈنگ بنی تھی جو آج بھی قائم ہے، اور اگر اس کو دیکھیں تو وہ ایک بہت ہی مضبوط اور بہت بڑی بلڈنگ ہے۔ ظاہری طور پر تو اس میں کوئی ڈیکوریشن وغیرہ یا کچھ اضافی چیزیں جو ہیں وہ تو یقیناً بہت ساری اس میں ایڈ کی ہوئی ہیں، لیکن وہ بلڈنگ اٹ سیلف اس وقت کا مطلب کھڑی کر دینا یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سلطنتیں جو ہیں وہ کتنی عظیم الشان تھیں جو کہ ان مسکین مسلمانوں کے قدموں میں آ کر گر گئیں، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر مضبوطی سے کھڑے رہے اور ڈگمگائے نہیں۔ ان کے سامنے دنیا کی دولت جو آئی اس سے ان کی آنکھیں چندھیا نہیں گئیں، دنیا کی جو رسم و رواج تھے ان کو انہوں نے چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا۔ چھوٹی چھوٹی دنیا کی خواہشات جو ہیں ان کو چھوڑ کر بڑی بڑی اللہ کی رحمتیں جو ہیں ظاہری طور پر دیکھنے والی چھوٹی ہیں، لیکن عملی اعتبار سے یا اجر کے اعتبار سے بہت بڑی بڑی رحمتیں جتنے ان کو سمیٹنے کے پیچھے وہ پڑے، اور آخر میں ان کو دنیا میں اس قدر کامیابی ملی کہ لوگ جو ہیں وہ دنگ رہ گئے، اور ان کو یقین کرنا ممکن نہیں تھا کہ 20-22-25 سال پہلے یہ جو امت ابری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظاہر ہونے کے بعد، تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ہی سالوں کے بعد وہ کیسے وہ سلطنت جو ہے وہ ڈیر ہو گئی ان کے قدموں میں آ کر۔ بہرحال تو یہ دنیا کے مال میں جو اتراتے ہیں ان کے لیے بہت ساری مثالیں اور بہت ساری کوٹ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور آج کی دنیا میں بھی ہم اگر دیکھیں تو ہمیں مل جاتی ہیں مثالیں۔ تو یہ جو لوگ جو دنیا کے مال اور مقام اور مرتبے جو ہیں اس کے اوپر اتراتے ہیں، تو ان کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے کئی طاقتور قومیں اور کہیں زیادہ امیر و کبیر اور پر آسائش قومیں جو ہیں اس سے پہلے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ بلکہ دوسرے اس کے علاوہ بھی جو آثار قدیمہ ملتے ہیں ہزاروں سال پرانی جو ہیں، اس وقت کی ٹیکنالوجی جو تھی وہ اتنی شاید زیادہ تھی کہ آج بھی لوگ سائنٹسٹ جو ہیں وہ حیران ہوتے ہیں۔ اہرام مصر کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے تعمیر ہوا، آج بھی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی تعمیر ہوئی تھی، اور کس طرح سے وہ، اور اس کے کئی راز جو ہیں وہ آج بھی راز ہی ہیں، ان کے اوپر سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں بس، اس کے بعد پھر ہم دو آیات ہم انشاءاللہ آج پڑھ لیتے ہیں جلدی سے۔ کل من کان فی ضلالہ، کہہ دیجئے جو ہو گمراہی میں، فَلْيَمْدُدْ، تو لازم وہ ڈھیل دے گا، لَهُ الرحمن، اس کو رحمان، تو اللہ اس کو لازم ڈھیل دے گا، مدن ایک مدت تک یا لمبی مدت تک، لمبی ڈھیل دینا۔ جو گمراہی میں پڑ گیا، جس نے اپنے لیے گمراہی کا رستہ چن لیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر اس کو گمراہی میں ڈھیل دے دیتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا، جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں یا جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو عذاب یا تو قیامت کی گھڑی۔ وہ لوگ جو گمراہی، اس کے باوجود، اتنی واضح آیات کے ہونے کے باوجود، اتنے واضح مثالیں ملنے کے باوجود، آج کے حالات کے باوجود اور پچھلے حالات کو بھی سامنے رکھنے کے مثالیں جو ہیں وہ سامنے رکھنے کے باوجود جو گمراہی کے راستہ جنہوں نے چن لیا اپنے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ان سے یہ ناراضگی کی ایک قسم ہے کہ اس کو ڈھیل دے دی۔ کبھی کبھی تو ماں بھی اپنے وہ بچہ جو بہت ہی تنگ کرتا ہے اور بہت ہی ضد کرتا ہے تو اس کو بھی کہہ دیتی کہ جا میری جان چھوڑ، تو مجھے تھوڑا سا سکھ کا سانس لینے دے۔ تو یہ اس کی ماں کی ناراضگی کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ جو کسی بھی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں، اختیار دے دیا، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی صورت بھی وہ اس گمراہی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈیل دے دیتا ہے۔ اور ڈیل کب تک دیتا ہے؟ جب تک کہ وہ اس وعدے کو نہ دیکھ لے جو عذاب یا قیامت کی شکل میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ وعدہ جو ہے
وہ مہلت کے ختم ہونے تک ہے، یعنی اس مہلت کا ختم، دنیا میں مہلت ختم ہو کر جو عذاب کو دیکھ لے، یا چاہے دنیا میں مہلت ختم ہو جائے اور وہ موت سے ہمکنار ہو اور آخرت میں وہ قیامت کو دیکھ لے، دونوں طرح سے، دونوں میں سے کوئی بھی وقت آ جاتا ہے تو اس وقت تک اس کو پھر اللہ تعالیٰ ڈیل دے دیتا ہے، اور اس مہلت میں اس ڈیل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اس گمراہی کے رستے پر ہی رہا اور ناکام رہا اپنی اصلاح کرنے میں، تو پھر وہ یقیناً وہ عذاب اور قیامت کی گھڑی جو ہے اس کو وہ پا لے گا۔ فَسَيَعْلَمُونَ، تو عنقریب وہ سب جان لیں گے، من ہوا شر مکانن وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کہ کون وہ بدتر مقام میں اور زیادہ کمزور لشکر کے اعتبار سے۔ یعنی دنیا میں تو جو مجلس اور محفل جو ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو ذرا کمپیئر کرو کہ تمہارے مومنوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کی مجلسیں جو ہے یا ان کی محفلیں جو ہیں وہ کتنی بارونق ہیں، تو ایسے گمراہ کن لوگ جو ہیں ان کو پھر دکھا دیا جائے گا، عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ برا ٹھکانہ کون سا ہے، اس اچھی محفل کے نتیجے میں ان کا برا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس برے جو لوگ ہیں یا برا جو گروہ ہے یا برا جو لشکر ہے، اس برے لشکر کے نتیجے کے دنیا میں جو پرآسائش لشکر ہے اس کے نتیجے میں جو آخر میں جو کمزور لشکر ہے اس کو وہ پا لیں گے یا اس کو وہ دیکھ لیں گے۔ دنیا میں جس طرح سے انہوں نے کیا اس کا بالکل نتیجہ جو ہے برائی کی شکل میں یا سختی کی شکل میں یا ایک عذاب کی شکل میں وہ مہلت ختم ہونے کے بعد وہ دیکھ لیں گے، ان کے سامنے آ جائے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور وہ زیادہ کرتا ہے اللہ، الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، ہاں اس کے برعکس جو پہلے لوگ گزرے جو گمراہی میں پڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو گمراہی میں ڈھیل دے دی ان کی مہلت کے ختم ہونے تک، اور اس کے اپوزٹ دوسری طرف جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جن سب نے ہدایت پائی، جو ہدایت کے رستے جنہوں نے اپنا لیا اور اس کے اوپر جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، ان کو پھر جس طرح سے گمراہی میں وہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، اسی طرح ہدایت میں ان کو اور زیادہ آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مجھ جیسے تو نہیں، لیکن جو اہل علم لوگ ہیں جو صحیح لگاؤ رکھتے ہیں دین کے ساتھ، جو صحیح اپنے جو بھی کسی بھی فیلڈ میں جو کوشش کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے جو قرآن مجید کی مثال کے طور پر تجوید کے معاملے میں، جن کو تجوید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال مہارت دی اور ان کو لگتا ہے کہ بہت خوبصورت آواز میں پڑھنا قرآن مجید، اس میں کتنا مزہ ہے، اور وہ پھر ان کی بڑی شدید خواہش ہوتی ہے کہ سارے جو ہیں وہ اس کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں، اور وہ کھینچ کر لاتے ہیں کہ دیکھو تجوید اچھی کرو، یہ بہت خوبصورت ہے، اس سے بہت فائدہ ہوگا، بہت خوبصورتی سے۔ جو ریسرچ کرتے ہیں ان کو ریسرچ کا مزہ اتنا بڑھتا ہے تو وہ اس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، جو دعویٰ کا کام کرتے ہیں وہ دعویٰ میں کس طرح سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، یعنی ہدایت کے مختلف پہلے ہدایت سے مطلب کہ مختلف طریقوں سے جس رستے پر بھی وہ چلتے ہیں، ان کو جو رستہ آسان لگتا ہے ان کی اپنے سکیل یا ان کے اپنے علم یا ان کی اپنی حیثیت کے مطابق، تو وہ ان کو اس میں بڑا مزہ آتا ہے اور بڑے وہ مسحور کن انداز میں وہ پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں ان کو اور زیادہ آگے بڑھا دیتا ہے۔ جو ایسے لوگ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیتا ہے۔ والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں خیرun، بہتر ہیں، ان کی جو باقی رہنے والے جو نیک اعمال ہیں وہی بہتر ہیں، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، یعنی دنیا میں جو مطلب دنیا کی زندگی کے بدلے میں جو کرنسی اس کے پاس ہے وہ نیک اعمال کی شکل میں یا مطلب اچھے اعمال کی شکل میں اس کے پاس محفوظ ہوتی ہے، اور وہ اس کرنسی سے پھر ثواب کے اعتبار سے بھی اس کرنسی سے پھر وہ آخرت میں میزان کے لیے ثواب کو جو کماتا ہے، وخیر مردہ، اور بہتر انجام بھی، انجام کے لحاظ سے بھی، یعنی دنیا میں جو نیک اعمال ہیں وہی بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی، کہ اس سے اس کا ان کو آخرت میں یوم محشر جو ہے وہ آسانی بھی ملے گی، اور آخرت میں آخر کار ان کو جنت کی شکل میں ان کا جو بدلہ ہے وہ بھی ملے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے وارث بن کر رہیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے اوپر
ذکر کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وراثت میں ہمیں ضرور حصہ عطا فرمائے اور ہمیں جنت کے وارثوں میں سے دنیا میں ہی اس قابل کرے کہ دنیا سے جب ہم اٹھیں تو جنت کے وارث بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اس کے ساتھ ہی یہاں پر رکتے ہیں، اگلی آیات ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے میں اگر کوئی بھول چک ہے یا کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح سمت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی اگر کسی کو کچھ پوائنٹ یا اضافہ کرنا ہے یا کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ہاں جی میرا حال ہے کوئی اور بات نہیں ہے، اور کل جو سجدہ تلاوت کے بارے میں جب بات کر رہے تھے تو میرا خیال ہے بات جو ہے وہ مکمل ہو گئی تھی، وہ سجدہ تلاوت سجدہ میرے کرنے سے پہلے، تو بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ منقطع ہو گیا۔ تو بہرحال اس کے بارے میں اگر کوئی بات ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے کہ سجدہ تلاوت کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا، یہ فرض یا واجب جو ہے وہ بھی نہیں کیا گیا، آسانی کے ساتھ اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے وضو کی بھی شرط نہیں، اور اس کے لیے کبرا ہونے کی بھی شرط نہیں، اور اس کے لیے زمین کے اوپر جیسے نماز کے لیے سجدہ کرتے ہیں اس طرح سے سجدہ کرنے کی بھی شرط نہیں۔ ہاں جو چیزیں آپ آسانی سے اویل کر سکتے ہیں ان کو آپ ضرور کریں۔ سجدہ تلاوت کو ڈیلے بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسا بھی نہیں کہ یہ ایک کنسپٹ ہے کہ سجدہ تلاوت سجدے جو ہیں وہ جمع کرتے جاتے ہیں کہ مطلب بعد میں کرتے ہیں، تو بعد میں سجدہ تلاوت کرنا وہ بھی نہیں، صحیح نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت جب بھی ہم تلاوت کریں گے اسی وقت ادا کریں گے، اور جو بھی آپ کے لیے آسان صورت ہے سجدہ تلاوت کرنے کی اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ سے بھی کہ سواری کے اوپر تھے تو وہیں پر سجدہ تلاوت جو ہے سر کو تھوڑا سا جھکا کر انہوں نے کر لیا، جس بھی سمت میں ہے جس بھی رو میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر کے سے بھی کچھ ثابت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے مسجد میں خطبہ دیا اور خطبے کے دوران ایک سجدہ تلاوت کی ایک آیت آئی تو انہوں نے ممبر سے اتر کر سجدہ کیا، سجدہ تلاوت کیا، اور پھر واپس انہوں نے اپنے خطبے کو کنٹینیو کیا۔ اگلے ہی جمعے وہی آیت دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کی، دوبارہ پڑھی، پھر دوبارہ انہوں نے سجدہ تلاوت بھی نہیں کیا، اور پھر انہوں نے بعد میں کلیریفائی بھی کیا کہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ لوگ جان لیں کہ سجدہ تلاوت اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، اور اگر کرنا ہے تو اسی وقت کرنا ہے، اور جس بھی حالت میں ہے اگر آسانی سے آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے۔ اور اس کی سجدہ تلاوت کی دعا جو ہے وہ بھی ہم نے کل دیکھی تھی، سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دعا جو ہے سجدہ تلاوت کی، اس کا بھی ترجمہ اگر دیکھیں تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی ضرور ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور ترجمے کی خوبصورتی سے اس دعا میں اثر جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں اگر کچھ اور بات جب بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مجلس کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، ہم جو کچھ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ہمیں قائم و دائم رکھے، اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ ہمارے والدین کے ساتھ خاص فضل و کرم رکھے، ہماری اولاد کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم رکھے، ان کو آئندہ آنے والے جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں، جس میں دجال کے جو چیلنجز ہیں اور دنیا کی دوسری رونقیں جس طرح سے آہستہ آہستہ سے بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ آپ ہماری اولاد کو، ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو اس سے محفوظ رکھے، اور اپنے اس صحیح صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی اس طرح سے توفیق عطا فرمائے کہ آخرت کا جو صراط ہے، جو پل صراط ہے، اس کے اوپر ہم آسانی سے گزر جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جی شفیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں جی، السلام علیکم۔ بس میں سجدے کی دعا کا ترجمہ میں پڑھنا چاہ رہا تھا جی کہ ضرور سب ضرور۔ لوگ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ہے سجدہ وجہ للذی، یعنی کہ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا، خلقہ، جس نے اسے پیدا فرمایا، وشق سمعہ، اس نے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے
اس کے کان اور آنکھ کے سوراخ بنائے. سبحان اللہ. تو فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی کہ بڑا بابرکت ہے اللہ تعالی جو بہترین خالق ہے. تو دیکھیں یہ سجدے کی دعا ہے. یہ ہمیں چاہیے خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو، خاص طور اپنے بچوں کو یہ یاد کرائیں. بہت چھوٹی سی دعا ہے اور بہت ہی یعنی کہ اس میں کہا گیا کہ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا فرمایا. اس نے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے اس کے کان اور آنکھ کے سوراخ بنائے. سبحان اللہ. اور بڑا بابرکت اور اللہ تعالیٰ جو بہترین خالق ہے. خلقہ کے بعد سب وصورہ ہے، جس نے اس کا سنوارا بھی، نہ صرف اس کو تخلیق کیا بلکہ اس کو خوبصورت کیا، اس کو سنوارا. سبحان اللہ. جی ہاں. سید وجل خلق وشق وسمع بصرہ بحول وقوت وتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ میرے پاس تو یہ دعا ہے. وصورہ ہے. وہ 2-3 روایات جو ہیں ان سے ملا کر جب دعا پڑھیں گے تو اس میں ہم سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، اپنی طاقت اور اپنی رحمت سے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بہرحال بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور بہت جزاک اللہ خیراً آپ نے یہ دعا کا ترجمہ ہمارے لیے پیش کیا، اور یقیناً یہ بہت ہی نفع بخش ہے ہمارے لیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیراً. جی اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.